وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر جسدي وإن فسدت فسد سائر عملي. رواه أحمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. صدر محترم، ناظم جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے انتہائی معزز علماء کرام، رانی پور اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، رات کافی ہو چکی ہے اور اس سے پہلے میں نے کمل گھاٹی میں بھی یہی بات میں نے کہی تھی کہ جلسہ میکسیمم 1 بجے رات تک ہی چلایا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ آنے والا دن آپ کے لیے اچھا رہے گا. اٹھنا بھی پڑتا ہے صبح میں، اس کے بعد کام بھی کرنا ہے. پوری رات بھر جاگنا اور پوری رات بھر تقریر سننا انسان کے شریر کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے اور انسان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. پوری رات بھر عبادت کرنا جائز ہی نہیں ہے. پوری رات بھر اب کوئی آدمی جلسے میں 1 سوا 1 بجے رات کو تقریر دے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1 ڈیڑھ بجے رات کو تقریر سننا اور تقریر کرنا دونوں بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے. اور اس پروگرام کے لیے میں کنٹینیو 350 ساڑھے 300 کلومیٹر بائی کار سفر کر کے آیا ہوں. تھکا ہوا تھا، پھر ابھی فوراً مجھے نکلنا ہے. گیا، نوادہ گیا کا نام آپ نے سنا ہوگا. 350 کلومیٹر مجھے جا کے پھر وہاں پہ ڈیوٹی بھی کرنی ہے. اس وجہ سے بہت دیر تک نہیں بولوں گا اور جتنی بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم جميع مسلمانوں کو ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا. کیوں بھیجا اور کیوں پیدا کیا؟ قرآن پڑھیے تب بات سمجھ میں آئے گی کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے. کھانے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے، بینک بیلنس جمع کرنے کے لیے کیوں بھیجا ہے؟ جب قرآن کی آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، صرف پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ کیوں بھیجا؟
قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیتیں ہمیں کھول کر کے بتاتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے جن اور انسانوں کی جماعت، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے، اپنی پوجا کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر، اس جگت کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر ہم نے تمہیں بھیجا ہے تو صرف کمانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پوجا کے لیے ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اسی مقصد کے لیے ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اور جب پورے کائنات کے اندر جب بھی عبادت کے اندر گڑبڑی آئی، جب اس عبادت کے ٹریک سے اور اس راستے سے لوگوں نے نکلنے کی کوشش کی یا عبادت سے ہٹ کر کے دوسروں کی عبادت کرنی چاہیے، اسی وقت اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رشیوں کو، منیوں کو دنیا کے اندر بھیج کر کے بتایا نہیں، جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، بلکہ یہ ان کی عبادت کرنا غلط ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر گروہ کے اندر اور ہر زمانے کے اندر ہم نے رسول کو، پیغمبر کو، رشی منی کو روئے زمین کے اندر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان اعبد اللہ، تاکہ وہ نبی، وہ رسول، وہ پیغمبر کائنات کے لوگوں کو، جگت کے لوگوں کو، اس وشو کو یہ بتا دیں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور شرک سے تمہیں روکا ہے، غیر کی، شیطان کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے، حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے، اور عبادت کے اندر توحید کے بعد، توحید کے اقرار کر لینے کے بعد، کلمہ شہادت کے اقرار کر لینے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جب کوئی بندہ شہادت لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے، جیسے اسلام کے اندر انٹری کر لے، جیسے اسلام کے اندر داخل ہو جائے، تو اس کے اوپر یہ چیز لاگو ہو جاتی ہے، اس کے اوپر یہ واجب اور فرض ہو جاتی ہے کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، یعنی عبادت کرے، پوجا کرے، بھکتی کرے، عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے رکوع کرے، سجدہ کرے، قیام کرے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے۔ جیسے تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، تمہارے پر ایک دن میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہو جاتی ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا، ایسے وقت پہ اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل سے کہا تھا، اے معاذ بن جبل تم یمن کی طرف جا رہے ہو، وہاں کے لوگ اہل کتاب ہیں، توریت کو ماننے والے ہیں، انجیل کو ماننے والے ہیں، اس وجہ سے معاذ بن جبل ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، جب توحید کا اقرار کر لے لیں تو رسالت کا اس کو دعوت دینا، یعنی محمد رسول اللہ کا بھی اقرار کرا لینا، اس بات کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی لے لینا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول، اس کے بندے، جب اس بات کا بھی وہ اقرار کر لے تو فَعَلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اس کو بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں، دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں تمہارے اوپر فرض کی ہے، 5 وقت کی نمازیں تمہارے اوپر فرض کی ہے۔ جیسے اسلام کو اس نے مان لیا، ویسے اس کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض ہو گئی۔ یہ بتانا دن و رات میں کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ یہ نماز آپ کو ادا کرنی ہے، 5 مرتبہ۔ اب یہ نماز اسلام کے اندر بھی ہے، یہ نماز، یہ عبادت، یہ بھکتی ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بھی ہے۔
श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 मंत्र नंबर 10 को देखिए। योग योजित सततमात्मानं रहस्यस्थिता। इस मंत्र को जरा देखो। योगी, ये मस्जिद के लिए ये तामीर और तौसी के ताल्लुक से जलसा है। अब जाहिर सी बात मस्जिद बन रही है तो जाहिर सी बात है उस मस्जिद खाली बनाना और मस्जिद को खूबसूरत बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि मस्जिद की आबादी, मस्जिद को आबाद रखना जरूरी है। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत में, मन अपना पापी था परसों में नमाजी, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, मस्जिद बना रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मस्जिद को आबाद रखना ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि नमाज हर मजहब के अंदर नमाज है, हर मजहब के अंदर नमाज मौजूद है। इस्लाम के अंदर तो नमाज है ही, हिंदू धर्म के अंदर भी नमाज मौजूद है। देखिए, योगी योजित सततमात्मानं रहस्यस्थिता। हाय अर्जुन, कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन, योगी योजित, अपने पूरे शरीर का तुम योग करो, पूरे शरीर का तुम एक्सरसाइज करो, पूरे शरीर का तुम एक्सरसाइज करो। अब पूरे शरीर का एक्सरसाइज कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात, आदमी खड़े खड़े अगर मांग रहा हो भगवान के सामने, हाँ ओ मैं भूर्भुवः, अब सामने मांग रहा हो तो जाहिर सी बात है सिर्फ खड़ा खड़ा है और रुकू भी नहीं कर रहा, सजदा भी नहीं कर रहा है, तो पूरे शरीर का योग नहीं हो रहा है। पूरे शरीर का अगर आपको योग करना है, पूरे शरीर की अगर आपको इबादत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो योग योजित सततमात्मानं रहस्यस्थिता, तो ये आपको नमाज की हालत में ये मिलेगी। यानी पूरे शरीर का योग नमाज की हालत में कर सकते हैं, खड़ा भी, कया रुकू भी, सजदा भी, हर तरीके से, हाथ का भी, पैर का भी, हर तरीके से, कमर का भी। आपको योग अगर करना होगा तो नमाज में आप ये योग कर सकते हैं। और सततमात्मानं रहस्यस्थिता, सततमात्मानं, और ये योग, ये इबादत, ये पूजा कंटिन्यू करते रहना। हाय अर्जुन, इस इबादत को सिर्फ चंद दिनों तक मत करना, या ये इबादत कभी कभी मत कर लेना, बल्कि सततमात्मानं रहस्यस्थिता, इस इबादत को कंटिन्यू करते रहना। अगर कंटिन्यू तुमने इस इबादत को ना की तो रहस्यस्थिता, तुम धर्म से, तुम मजहब से निकल जाओगे। यही बात तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाई थी। आपने कभी कहा था, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ के पूछ करके इस नमाज को, इस इबादत को, इस पूजा को छोड़ दिया तो याद रखो वो इस्लाम से निकल गया, वो काफिर, वो कुफ्र के अंदर दाखिल हो गया। यही तो बात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी फरमाई थी कि जिसने नमाज छोड़ी तो समझ जाओ कि वो दायरे इस्लाम से निकल गया। कुफ्र का फतवा बाज़ उलमा ने लिखा है कि जिसने जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। जो जुमे की नमाज पढ़ता हो उसका क्या हाल होगा भाई, वो खुद समझ सकते हैं आप। हाँ, जुमे की नमाज पढ़ता हो, ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर कुछ नहीं, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ रहा हो। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी तो गोया कि उसने कुफ्र किया। और कहीं आपने फरमाया, आई मुआज़ इब्न जबल, सुनो, वला तत्रुकिस सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरकस सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। आई मुआज़ इब्न जबल, तुम कभी भी जानबूझ करके फर्ज नमाज मत छोड़ना। बैठे बैठे हो नमाज छोड़ रहे हो, कारोबार में लगे हुए नमाज तुमने छोड़ दी, घर के अंदर बैठ करके मोबाइल चला रहे हो, तुमने नमाज छोड़ दी, तुम बच्चों के साथ बैठ करके एंजॉय कर रहे हो और आजान की आवाज सुन ली, उसके बावजूद भी तुम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो। आई मुआज़ इब्न जबल, तुम नमाज जानबूझ करके मत छोड़ना। वला तत्रुकिन्नस सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन, क्यों नहीं छोड़ना? फ़इन्न मन तरकस सलात मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, जो जानबूझ करके फर्ज नमाज छोड़ दे, जो उसके ऊपर वाजिब है, जरूरी है, अगर वो फर्ज नमाज छोड़ दे तो अल्लाह की जिम्मेदारी उस बंदे के ऊपर से खत्म हो जाती है। अब वो बंदा
مرے، وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو، اس کو کاٹا جائے، اس کو مارا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے اڑ جاتی ہے جو فرض نماز ادا نہیں کرتا۔ دیکھ رہے فرض نماز ادا کرنا ضروری، اگر نہیں کرو گے تو یہ معاملہ اللہ کی ذمہ داری تمہارے اوپر سے ختم۔ 5 وقت یہ نماز ادا کرنی ہے، 5 وقت۔ اب ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے ایکاکی چتاتما نراشی پرگیا پنچم سمیا کرتبیا پوتر دھرتی است۔ بھگوان کے سامنے کھڑے ہو جانا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اس سے معافی مانگنا، یہ چتاتم میں، اور یہ پوری عبادت جو کرنا، پورے یقین اور دل کے ساتھ عبادت کرنا، یعنی یہ عبادت کرنا تو ایسے کرنا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت اس طریقے سے کرنا جیسے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جب حضرت جبرائیل امین اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے سوال کیا تھا احسان کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ فیلنگ اور یہ احساس پیدا نہ ہو تو تم یہ سمجھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا۔ نماز پڑھو تو بڑے دھیان کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ نماز کی بھی کیفیت بتا دی گئی، نماز کیسے پڑھنی ہے اسلام بھی بتا رہا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو عبادت کرو تو ایسے جیسا کہ اللہ، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہی ہندو دھرم کے اندر موجود ہے یجتاتما نراشی، سب کو نراش کر لینا، لیکن اس بھگوان کو اللہ کو نہیں پرکھ کیا، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس کو خوش کر لو، اس کو راضی کر لو، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ آج ہماری نماز ہوتی ہے، کسی سے پوچھ لو، کبھی کبھی تراویح کے نماز میں صرف امام ہی کو پتہ چلتا ہے اکثر، اور پیچھے والے کو پوچھو کتنی رکعت ہوئی، ہم کو کیا معلوم، جتنی ہوئی ہو، پڑھ رہا پڑھا، دھیان ہے ہی نہیں۔ نماز کتنا نہیں پڑھ رہا ہے اپنے من کے مطابق۔ بعض لوگ تو اسی نماز میں حساب کتاب بھی کرنے لگتے ہیں۔ ہاں ہماری نماز 3 آدمی گئے نا، آپ نے وہ سنا ہے، 3 آدمی گئے تھے شکار کرنے کے لیے۔ اب ظاہر سی بات شکار کرنے کے لیے کہ اس دور کا بھی زمانہ ایسا ہی تھا کہ کہیں بھی چلے جاتے تھے نماز نہیں چھوڑتے تھے، ان کو معلوم تھا اسلام کا یہ حصہ ہے، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز چھوڑیں گے تو اسلام سے نکل جائیں گے۔ اب اس کو پچھم پورب اتر دکھن پتہ نہیں چل رہا ہے کدھر ہے۔ ابھی تو گھڑی کے اندر، موبائل کے اندر، سب کے اندر آ گیا ہے۔ ہاں اب فوراً دبائیے اور آپ کو قبلہ پتہ چل جائے گا، قبلہ کس طرف ہے۔ ہم یہاں پہ آپ کے رانی پور کے اندر ہے، ہرن پور کے اندر، ہم کو معلوم نہیں ہے کہاں قبلہ ہے، کس طرف ہے۔ ابھی ہم فوراً دبائیں گے، ہم کو پتہ چل جائے گا پچھم کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے۔ ہر ایک کے موبائل کے اندر موجود ہے، یہ پتہ لگا سکتے ہیں آپ۔ لیکن اس دور میں پتہ نہیں تھا بھائی قبلہ وبلہ کدھر ہے، تو ایک نے کہا بھائی نماز کس طرف کر کے پڑھیں، صبح سے لے کر کے دوپہر تک ہم لوگ مچھلی مارنے کے چکر میں ایک بھی مچھلی تو لگی نہیں، کم سے کم اللہ کی عبادت کر لو، ہو سکتا ہے اللہ راضی ہو جائے تو مچھلی بھی لگ جائے۔ اچھا، تو دوسرے نے کہا بھائی ایسی نماز تھوڑی پڑھی جاتی ہے، پہلے وضو بناؤ۔ اب تینوں نے پہلے وضو بنایا، اس کے بعد پھر آپس میں فتویٰ، نماز کدھر پڑھیں گے، اس طرف کے، اس طرف کے، اس طرف، اس طرف کدھر کریں گے۔ ایک نے کہا اللہ ہر طرف ہے، جدھر چاہو ادھر نماز پڑھ لو۔ اچھا، جدھر چاہو ادھر نماز پڑھ لیں؟ بولا ہاں، ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا، کبھی سنا تھا کہ جدھر چاہو ادھر نماز پڑھ سکتے، تمہاری نماز ہو جائے اگر قبلہ معلوم نہ ہو تو۔ اچھا، تو ایک نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ سمندر کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بولا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے ایک امام بنا اور 2 ساتھ میں نماز پڑھنے والے بن گئے، مقتدی۔ امام صاحب نماز پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، اب دونوں نے بھی اللہ اکبر۔ ابھی تک تو اس کے مچھلی شکار کر رہے تو اس کو ایک بھی مچھلی لگی نہیں تھی۔ جیسے نماز شروع کی، الحمدللہ رب العالمین نے پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ ویسے ایک بڑی سی مچھلی سامنے سے اچھلی،
6-7 گھنٹے میں ایک بھی مچھلی لگی نہیں تھی، لیکن نمازی کی حالت میں کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہو تو نمازی کی حالت میں سارے معاملات ہوتے ہیں۔ سامنے مچھلی، ایک بغل والا دیکھے، ارے دیکھو دیکھو کتنی بڑی مچھلی اچھل رہی ہے، نمازی کی حالت میں بول رہا ہے، دیکھیں یہ نماز ہے، نمازی کی حالت میں کتنی بڑی مچھلی، اللہ اللہ اللہ، ابھی ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھے ہوتے تو یہ والی مچھلی ہم لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ ایک اس کے بغل میں بولا ہے چپ، نماز کی حالت میں بولنا نہیں چاہیے، مولانا لوگوں نے فتویٰ دیا نماز کی حالت میں بولے وہ تو نماز نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے وہ بھی بول رہا ہے، اب امام صاحب بول رہا ہے اچھا ٹھیک ہے تم لوگ تو بولے ہو تو بولے، میں خاموش ہوں، پڑھ رہا ہے۔ یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ نماز ایسی پڑھو ان تعبد اللہ، عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تمہاری نیت میں مچھلی ہے، تمہاری نیت میں کاروبار ہے، تمہاری نیت میں بیوی اور بچے ہیں، تمہاری نیت میں دنیا ہے۔ میرے بھائیو یہ کون سی نماز ہے؟ یہ نماز تو تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے 1 دن 2 دن 4 دن نہیں بلکہ 60 سنہ 60 سال تک نماز پڑھی ہوگی، 60 سال تک 60 ایئر اس نے نماز پڑھی ہوگی، 60 سال تک نماز پڑھی ہوگی، لیکن وہ نماز اس کے ایکسپٹ نہیں ہوگی، ریجیکٹ کر دی جائے گی، اس کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ پوچھا جائے گا اللہ میری نماز کہاں گئی؟ میں نے تو نماز بھی پڑھی تھی۔ کہا جائے گا تم نے جو نماز پڑھی تھی وہ نماز اپنے من کے مطابق تم نے پڑھی تھی، محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں پڑھی تھی، اس وجہ سے تیری نماز تیرے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور اس کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں جو عبادت تم کر رہے ہو کم سے کم تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اس عبادت کو اسی طرح کرو جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کر کے بتایا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ عبادت قیامت کے دن سب سے پہلے حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ سنیے آپ بہت ساری تقریریں سنے ہوں گے نماز کے تعلق سے، لیکن بہت اہم باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عبادت کے تعلق سے۔ پہلا سوال نماز کے بارے میں، پہلا کوسچن، بتائیے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، بتا دیا کوسچن اوپن کر دیا، کیا پوچھا جائے گا؟ آپ کا استاد کتنا بھی مہربان ہو آپ کو نہیں بتایا جائے گا میٹرک میں کون سا سوال آئے گا، انٹر میں کون سا سوال آئے گا، کتنوں بھی آپ سے محبت کرتا ہو آپ کو سوال نہیں بتائے گا، لیکن میرا رب اور تمہارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا رحم والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اتنا مہربان اور اتنا رحم کرنے والا ہے کہ کل قیامت کے دن کون سا سوال کرے گا وہ بھی بتا دیا۔ اے میرے بندو جب تم میرے پاس آؤ گے تو پہلا سوال میرا یہی ہوگا، پہلا سوال یہی ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن پہلا سوال بندوں سے یہی ہوگا، یہی کیا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر نماز پڑھی کہ نہ پڑھی۔ میرے بھائیو پہلا سوال مردوں سے بھی یہی، عورتوں سے بھی یہی، اور میری بہنوں یہ نہیں ہے کہ مردوں سے یہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کھانا کیسے بناتی تھی، بریانی تم نے کیسے بنائی، روٹی تم نے کیسے بنائی، سبزی تم نے کیسے بنائی، یہ تم سے الگ سے سوال ہوگا، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ مردوں سے بھی پہلا سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور عورتوں سے بھی پہلا سوال نماز ہی کے تعلق سے ہوگا حقوق اللہ میں۔ فَإِن صَلُحَ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِ، اگر یہ نماز تیری صحیح نکلی، یعنی تمہاری نماز کے اندر کوئی کمپلین نہ آئی، نماز صحیح، 5 وقت کی تم نے نماز بھی پڑھی ہے اور محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نماز پڑھی ہے،
تو نماز اگر صحیح ہے تو سارے اعمال تیرے ایکسپٹ ہو جائیں گے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ, اور اگر یہ نماز گڑبڑ ہو گئی, کبھی نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی, کبھی تم نے پڑھی ہی نہیں اور پڑھی تو ایسی پڑھی جیسے کوے چونچے مارتا ہے, 2-4 سجدے تم نے کر لیے, رکوع بھی صحیح سے نہ کیا, سجدہ بھی صحیح سے نہ کیا, وہ نماز نماز ہی نہیں ہے. اس نماز کو نماز ہی نہیں مانا جاتا ہے, اس عبادت کو عبادت ہی نہیں مانا جاتا ہے, اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا ہے. رسول اکرم کی زندگی میں ایک صحابی نے نماز پڑھی مسجد نبوی میں, آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی, اے صحابی تم نے تو نماز ہی نہ پڑھی, پھر سے نماز پڑھو. اس صحابی نے دوبارہ نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب اٹھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی, اے صحابی پھر سے نماز پڑھ لے کیونکہ تو نے نماز ہی نہ پڑھی. وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اب نماز کیسے پڑھو, نماز تو میں ایسے ہی پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ نماز ہی نہیں ہے جس کے اندر رکوع صحیح سے نہ کیا جائے, سجدہ صحیح سے نہ کیا جائے, قیام صحیح سے نہ کیا جائے. یعنی رکوع کرو تو اچھے سے کرو, سجدہ کرو تو اچھے سے کرو, کیونکہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ بندہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اولو یکونو اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد, اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد, بندہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے ایسے کرو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کی نظر میں تم سامنے ہو, اللہ تبارک و تعالی تیرے سامنے سجدہ اتنے بہترین طریقے سے کیا کرو. آج سجدے میں گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ کوئی سجدہ ہے؟ غیروں کے یہاں چلے جائیے, ہمارے بریلوی بھائیوں کے یہاں کبھی کبھی مجبوری کے تحت کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, کہیں گئے تو بھائی نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی. ہاں اب پتہ ہی نہیں چلا, اب چلے گئے, اب باہر نکلیے گا, اب نماز پتہ ہی نہیں ہے, نماز پڑھ رہے ہیں آپ, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, ایسا لگتا ہے کہ تم راجدھانی گاڑی چل رہی ہے. نماز ہے, پھر سے دوبارہ دہرانی پڑتی ہے, وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے, وہ نماز ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی کی نماز دیکھیے, محمد رسول اللہ نماز اس انداز میں پڑھا کرتے تھے. ہم عائشہ بیان کرتے ہیں سجدے میں جاتے تھے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی جان چلی گئی ہے. اتنا لمبا سجدہ میرے بھائیوں, اتنا لمبا سجدہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے ایسا لگتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی جان نکل گئی ہے. عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. میرے بھائیوں سب سے پاورفل ہستی تیرے سامنے موجود ہو. اب بتائیے آپ کے سامنے یہاں کے مکھ منتری ہوں تو آپ کیسے کھڑے رہیے گا؟ ہاں کس طریقے سے اس کے سامنے آپ کھڑے ہوئیے گا؟ بہت سنبھل کر کے, کیونکہ پورے جھارکھنڈ کا مکھ منتری ہے, ہاں یہ پوسٹ ہے. اور اگر پورے ہندوستان کا ہمارے پردھان منتری بھی سامنے آ جائے تو ارے اتنی ساری فوج, اور زبردست طریقے سے آپ کھڑے ہوئے, ہلیے گا بھی نہیں آپ کو بلایا جائے تو. لیکن ان تمام بادشاہوں کے بادشاہ, پوری کائنات, پوری جگت, پوری دنیا کا جو مالک ہے رب العالمین, اس کے سامنے تم کھڑے ہوتے ہو اور کوے کی طرح چونچے مار رہے ہو, شرم نہیں آ رہی ہے؟ عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. میرے بھائی عبادت اس انداز سے کرنے کی کوشش کرو. یہ عبادت کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور اگر یہ نماز غلط نکلی تو میرے بھائی تمہارے اعمال غلط ہو جائیں گے, تمہارے اعمال غلط ہو جائیں گے. اس وجہ سے یہ عبادت کانٹینیو پنچم سمے کرتبیہ, اس نماز کو 5 وقت کیا کرو. پنچم سمے کرتبیہ, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 5 ٹائم کیا کرو. 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ. اے معاذ بن جبل, یمن والوں کو بتانا, اس کو بتانا کہ یہ نماز 5 وقت کی پڑھا کرو. صبح بھی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ 5 وقت کے نماز پڑھ لیا کرو, کیونکہ یہ 5 وقت کے نماز اللہ کو قریب کر دینے والا عمل ہے. 5 وقت کے تم نماز پڑھو گے تو کل قیامت کے دن اگر یہ نماز تیری درست نکلے تو تیرے اعمال بھی درست ہو جائیں گے.
5 وقت پڑھنا ہے. کتنا؟ 5 وقت. یہ معلوم ہے. اب اس نماز کی اہمیت دیکھو میرے بھائیو. رانی پور کے لوگ بہت دیر تک تو نہیں بولنا ہے، لیکن کم سے کم یہ دیکھو نماز کا ذکر اپنے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. سارے جتنے بھی نبی دنیا میں گزرے اس نبیوں کا، ان نبیوں کا ذکر نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا. حضرت ابراہیم جو کہ خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے، اس نبی کا بھی ذکر کیا تو نماز کے ساتھ ذکر کیا. وہ نبی خود کہہ رہے ہیں ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری عبادت ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. یعنی نماز ابراہیم کے زمانے میں بھی تھی. حضرت ابراہیم بھی یہ نماز ادا کیا کرتے تھے اور نماز کا ذکر ابراہیم نے خود کہا ہے. ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیوی ہاجرہ کو جب اس غیر عظیم وادن میں چھوڑ کر کے جب جانے لگے، جہاں پہ کوئی آدمی نہیں، جہاں پہ کوئی مکان نہیں، جہاں پہ کوئی پیڑ پودا نہیں، جہاں پہ پانی نہیں، جب اس جگہ پہ چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم جانے لگے، اس وقت اس کی بیوی نے کہا تھا اے میرے شوہر ابراہیم، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کس کے بھروسے پہ چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا تھا تب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام جانے لگے اسی مکہ کی وادی میں چھوڑ کر کے، جہاں بیت الحرام ہے، مسجد حرام ہے، وہی چھوڑ کر کے جب جانے لگے اور پیچھے پلٹتے نظر پڑی بیوی کے اوپر، نظر پڑی اپنے بیٹے کے اوپر. ایسے وقت میں حضرت ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ کے سامنے کی دعا مانگی تھی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میں اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ اس وجہ سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں لیقیموا الصلاۃ، تاکہ میری یہ نسل نماز قائم کرے، نماز ادا کرے، میری بیوی بچے نماز پڑھیں. حضرت ابراہیم بھی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے بھی نماز کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. آگے آئیے اور ذرا آگے بڑھیے. موسیٰ علیہ السلام جس کو کلیم اللہ کہا جاتا، جس سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، جب ضرورت پڑتی تھی حضرت موسیٰ پہاڑ کے اوپر چلے جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بول لیا کرتے تھے، بات کر لیا کرتے تھے. پردے کے اوڑ میں اللہ اس طرف اور بندہ اس طرف، کوئی سوال کرنا ہوتا تھا تو حضرت موسیٰ سوال کر لیتے تھے اور حضرت موسیٰ کا جواب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دے دیتا تھا. اے موسیٰ جا یہ کام کر لینا، یہ کام کر لینا، یہ کام کر لینا. حضرت موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ وَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اے موسیٰ میری عبادت کر، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اے موسیٰ اور نماز میں میرا ذکر کر، نماز کے ذریعے سے مجھے یاد کر. حضرت موسیٰ کا بھی ذکر آیا تو نماز کے ذریعے سے ہی آیا. میرے بھائیوں اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن کے اندر موجود. حضرت زکریا کا بھی ذکر آیا تو نماز کے ذریعے سے بھی ذکر آیا. حضرت زکریا نے جب دیکھا میری کفالت کے، میں جس کی کفالت کرتا ہوں، جو لڑکی ہے مریم، اس کے پاس بغیر موسم کا پھل آ جاتا ہے. جب دیکھا کہ انار کا موسم نہیں اور انار ہے، آم کا موسم اور آم ہے، آم کا موسم بھی نہیں ہے اور آم جیسا پھل موجود ہے. ایسے وقت میں زکریا نے پوچھا تھا اے میری بیٹی یا مریم انا لکی ھذا، اے میری بیٹی یہ بتاؤ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ دیکھیں قرآن کہہ رہا، حضرت زکریا نے پوچھ لیا بیٹی تم یہاں رہتی ہو، تمہارے پاس یہ پھل آتا کہاں سے آیا، کون لا کر کے دیا؟ پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اپنے بیٹی کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھیں تو آپ سوال کیجئے. بیٹے کے پاس کچھ دیکھیں تو پوچھئے بیٹا یہ تو میں نے دیا نہیں ہے، تم کو دیا کس نے؟ ہاں کس نے دیا؟ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. حضرت مریم نے جواب دیا تھا یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ
اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ بغیر موسم کا پھل جب مل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ایسے وقت میں نماز کی حالت میں حضرت زکریا نے اللہ کو پکارا، فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ نماز کا ذکر ہے، دیکھیے حضرت زکریا نے نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، جب نماز میں وہ کھڑے تھے، وهو فی المحراب، نماز پڑھ رہے تھے، مصلی پہ جب کھڑے تھے تب اللہ تعالیٰ کو پکارا، آئے اللہ تو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نماز کی حالت میں جب حضرت زکریا نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے زکریا کی آواز کو سنا، اس کی دعا کو سنا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ عطا کیا۔ زکریا علیہ السلام کو نماز زکریا کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کا بھی تذکرہ اور ذکر نماز کے ساتھ ملتا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے عیسیٰ کو لے کر کے آئے تو قوم والے نے کہا، اے مریم تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا، کیسے یہ بچہ پیدا ہو گیا، یہ بچہ کیسے ہو گیا، تم تو مسجد کے بغل میں رہا کرتے تھے، بیت المقدس میں رہا کرتے تھے، تم اتنی گندی لڑکی نکلے، تم اندر میں رہ کر کے تم نے اتنا بڑا پاپ کر لیا، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیرا بھائی بھی ایسا نہیں تھا۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیرا باپ بھی اچھا، تیرا بھائی بھی اچھا، اے مریم تم نے ایسا پاپ کر لیا اور پاپ کی وجہ سے دیکھ کے تیرا بچہ بھی دنیا میں آ گیا۔ اب مریم علیہ السلام خاموش ہے، کچھ بول نہیں رہی ہے کیونکہ اس کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اے مریم اگر تیرے گاؤں والے، تیرے قریہ والے، تیرے بستی والے اگر اس بچے کے بارے میں پوچھنے لگے تم کچھ مت بولنا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ میرے بھائیو، دنیا میں یہی پہلا بچہ تھا جو سب سے پہلے دنیا میں بولا تھا۔ حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اشارہ کر دیا بچے کی طرف۔ بچہ کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا یہ بچہ کیسے بولے گا، یہ تو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے، یہ جواب کیسے دے سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا، بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بول پڑا فوراً، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے نماز پڑھنے کی وصیت کی گئی ہے، جب تک میں زندہ رہوں نماز قائم کرتا رہوں، نماز کی ادائیگی کرتا رہوں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر کیا تو نماز کے ساتھ ذکر کیا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اپنے نیک بندوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ کیا ہے، یعنی جو نیک بندے ہوا کرتے وہ نماز نہیں چھوڑتے، نماز کی پابندی کیا کرتے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور عبادت کے اندر سب سے پہلی چیز نماز آتی ہے۔ اسی نماز کی فکر محمد رسول اللہ کو تھی، اتنی زیادہ فکر تھی کہ اللہ کے رسول کی جب موت ہونے لگی، آپ جب دنیا کو چھوڑنے لگے تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول اتنے زیادہ کمزور ہو گئے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے، لیکن آپ کی آواز نہیں باہر نکل رہی ہے، لیکن آپ کی زبان چل رہی ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کچھ بول رہے ہیں، لیکن کیا بول رہے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے۔ میں نے کان لگایا اور محمد رسول اللہ کے ہونٹ سے میں نے سٹا دیا اپنے کان کو، اور میں نے سنا کہ محمد رسول اللہ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا خیال کرنا، نماز مت چھوڑنا، نماز کسی بھی حال میں مت چھوڑنا۔ میرے بھائیوں اگر کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو، اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے نماز پڑھو، اگر سفر میں ہو اگر 4 نہیں پڑھ سکتے ہو تو 2 پڑھو، پھر بھی نماز پڑھو، بیمار ہو تب بھی نماز پڑھو۔
اگر آپ وضو نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھیے، لیکن نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہہ رہے ہیں ہم تو بڑے بزنس والے ہیں، ہم تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، ہمارے لیے نماز ہی نہیں ہے، ہم تو کلکتہ بمبئی دلی میں کماتے ہیں، ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تمہارے لیے کام کرنے کا تو ٹائم ہے میرے بھائیو، 24 گھنٹے میں تم 1 گھنٹہ اللہ کو دے نہیں سکتے ہو۔ جس نے تمہیں زندگی دی اس اللہ کے لیے تم ایک گھنٹہ نہیں دے سکتے ہو۔ ہائے افسوس، چلو پر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ جس اللہ نے تمہیں ساری نعمتوں سے نوازا اس اللہ کے لیے تم 5 وقت نہیں دے سکتے ہو۔ میرے بھائیو، اسی نماز کے تعلق سے یہاں تک فرمایا گیا اگر میدان جہاد میں ہو اور ویسے وقت میں آدھی فوج نماز پڑھے گی اور آدھی فوج جنگ لڑے گی، ایسے وقت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تم بند کمرے میں ہو، تم اپنے گھر کے اندر ہو، تم بازار کے اندر ہو، پھر بھی نماز کی پابندی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اس سے بڑھ کر کے افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کی اس آیت کو دیکھیے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ میرے نیک بندے تھے جنہوں نے نماز کی پابندی کی۔ اس کے بعد کچھ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، جنہوں نے نماز کو برباد کر دیا۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اور اپنے من کی سن لی، فسوف یلقون غیا۔ جن لوگوں نے نماز کی پابندی نہ کی ہم عن قریب ان کو غیا کے اندر داخل کریں گے۔ یعنی جہنم کا ایک ڈینجر منظر ہے، جہنم کا ایک ڈینجر جگہ ہے، ایک وادی ہے جہاں پہ بے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، بے نمازیوں کو ایسے اندر ایسی جگہوں میں رکھا جائے گا جس کو غیا کہا جاتا ہے۔ فسوف یلقون غیا، بے نمازیوں کو ہم غیا کے اندر داخل کریں گے، یعنی جہنم کے ایک بھیانک وادی میں، بھیانک جگہ میں ان بے نمازیوں کو ہم داخل کریں گے۔ نماز کی جو پابندی نہیں کرتا مرنے کے بعد اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اب جان سکتے ہیں، میں نے کہا تھا اسی ہاتھ کاٹھی کے اندر کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کو ایک فرشتہ اس کے لیے متعین کرتا ہے، اور وہ فرشتہ 24 گھنٹہ پتھر سے اتنا مارتا ہے کہ اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، اور جب پتھر لانے کے لیے جاتا ہے پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر وہ سر چکنا چور۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، نماز نہ پڑھنے والوں کو یہی سزا دی جاتی ہے۔ اب مرد ہو یا عورت آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا پڑھے یا نہ پڑھے۔ ہر مولوی آپ کا تھوڑی نگہبان اور ذمہ دار ہے کہ ہر کوئی پکڑ کر کے آپ کو مسجد میں لے کر کے جائے گا۔ میری بہنوں، کھانے پینے میں ہر وقت لگی رہتی ہو، بنانے میں لگی رہتی ہو، تمہارے لیے بھی نماز ہے، نماز تمہارے لیے بھی ہے۔ اور آئیے 2-4 باتیں اور میں آپ کو بتا دوں، مجھے نکلنا پڑے گا۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، سنو، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ اس حدیث کو سن لیجئے، جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، جو فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھتا ہے، چاہے پڑھتی ہے چاہے پڑھتا ہے، سن لیجئے، نجاتن، اس کو نجات قیامت کے دن مل جائے گی، اس کو دلیل مل جائے گی، اس کو برہان مل جائے گی۔ کل قیامت کے دن اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، اس کو جنت کے اندر داخلہ کر دیا جائے گا۔ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کو روشنی ملے گی۔ دنیا کے اندر کتنوں کریم پاؤڈر لگا لو، یہ چہرہ چمک نہیں سکتا۔ کل قیامت کے دن یہ چہرہ چمکے گا تو وضو سے چمکے گا۔ اگر دنیا میں وضو بناتے ہو، کریم نہیں ہے، پاؤڈر نہیں ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہی چہرہ چمکے گا۔ جب تم دنیا میں وضو بناتے ہو، نماز کی پابندی کرتے ہو، جس دن کوئی روشنی نہ ہوگی، یہ نماز کے جو اعضاء، جو وضو کے اعضاء ہیں، کل قیامت کے دن یہی چمکیں گے، اور اسی روشنی کو دیکھ کر کے آدمی چلے گا۔ من حافظ علیہ کانت لہ نورن، اس کو نور عطا کیا جائے گا، وہ برہانن، اس کو دلیل دی جائے گی، یہی نماز دلیل بن جائے گی، وہ نجاتن یوم القیامہ، اور قیامت کے دن سے نماز کے ذریعے سے اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا، اس کو نجات مل جائے گی۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا ہوگا؟
وَمَن لَّمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اس کو نہ نور، کل قیامت کے دن نہ نور ملنے والا ہے، نہ روشنی ملنے والی ہے، نہ برہان ملنے والی ہے، نہ نجات ملنے والی ہے، نہ جہنم سے بچے گا، نہ جنت میں جائے گا، بلکہ وہ اندھیرے میں رہے گا، چہرہ بالکل کالا ہو جائے گا کوئلے کی طرح، اور کریم اور پاؤڈر لگانے والی ہو۔ اپنے چہرے کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو وضو کے ذریعے سے اپنے چہرے کو خوبصورت بنا لو۔ اے فیس واش یوز کرنے والوں، کم سے کم وضو کر لیا کرو، اللہ کی قسم قیامت کے دن یہی چہرہ وضو کے ذریعے سے چمکے گا، اور ورنہ اگر وضو تم نے نہ بنایا، اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو میرے بھائیوں کل قیامت کے دن چہرہ کالا ہو جائے گا، اتنا کالا، روشنی نہیں ملے گی تمہیں، راستہ نظر نہیں آئے گا، ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ، اور نہ ہی نجات ملے گی۔ وحشر یوم القیامہ ما فرعون وقارون وحامان، اور کل قیامت کے دن اس کو فرعون، قارون، حامان، دنیا میں سب سے گنہگار لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ قارون کتنا گنہگار، فرعون کتنا بڑا گنہگار، میرے بھائیوں ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے۔ قارون، فرعون، حامان، دنیا کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا نام آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے کہ ان لوگوں کو دھسا دیا گیا، ان لوگوں کو زمین نہیں ایکسپٹ کیا، آسمان نے نہیں، بلکہ عبرت کے طور پر آج بھی فرعون کی لاش مصر کی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ اتنا زیادہ گنہگار تھا کہ زمین اس کو ایکسپٹ نہیں کی، آسمان نے نہیں لیا، لیکن میرے بھائیوں اتنا ظالم انسان کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں عبادت کے تعلق سے میں نے چند باتیں رکھی ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے، وقت کی پابندی 2 سے زیادہ ہو چکا ہے، اب اس سے زیادہ میں نہیں بولوں گا ورنہ میری ڈیوٹی بھی چلی جائے گی۔ اسی شرط کے پاس میں نے یہ میں نے تقریر اور اس میں اشتہار میں میں نے نام دلوایا تھا کہ بھائی میں آؤں گا کار سے اور اسی سے جاؤں گا، کیونکہ مجھے ڈیوٹی کرنی رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے جو آدمی نوکری کرتا ہے اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ مجھے 9 بجے تک کم سے کم پہنچنا ہے، پھر ڈیوٹی کرنے کے بعد پھر کل مجھے آنا یہیں پہ آپ کے جیا جوری میں، وہیں پھر مجھے پروگرام کرنا ہے، پھر پرسوں بھی پروگرام ہے، یہ پروگرام کنٹینیو لگے ہوئے ہیں، اور یہ کل کر کے میں گیا ہوں، اس سے پہلے بھی پروگرام ادھر کنٹینیو تھے، تو میرے بھائیو آپ سمجھ سکتے ہیں میں بھی ایک انسان ہوں، اور کنٹینیو 2 گھنٹہ اگر بولتا ہی رہوں تو میرے بھائیو یہ جسم بھی جواب دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، اس سے زیادہ نہیں بولوں گا، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، عبادت کرنے کی اور نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنہوں نے مجھے یہاں پہ بلایا آپ سامعین کا بہت بہت شکریہ، ہماری بہنوں کا بہت